ناظرین، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز مخصوص نشستوں کے اہم کیس کے حوالے سے، جس کی اہم سماعت آج ہوئی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو ججز کے ریمارکس ہیں اس حوالے سے، اس پر بڑا اس ٹائم تبصرہ چل رہا ہے اور کچھ تنقید ہے تمام حلقوں سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بھی، اور سوشل میڈیا اب اس ٹائم بھرا پڑا ہے ریمارکس اور دلائل کے حوالے سے۔ مزمل صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اس کے علاوہ آج بات ہوگی مخصوص نشستوں کے بعد جو امریکی کانگریس میں ایک عام انتخابات کے میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ایک ریزولوشن قرارداد جو کہ منظور ہو چکی ہے، اس قرارداد کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ 368 اراکین پارلیمنٹ ہیں، کانگریس ہیں، جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے، ساتھ نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ لیکن مزمل صاحب، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، سب سے پہلے مخصوص نشستوں کا یہ کیس اور فیصلہ نہیں آیا۔ آج بھی دلائل وکلاء کی جانب سے جو دیے گئے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے۔ جو ججز کے ریمارکس تھے ان کے حوالے سے بھی بہت اس ٹائم تبصرہ چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں، فیصلہ خاموش ججز کے ہاتھ میں ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ کچھ ججز تو بہت ووکل ہیں، ہمیں ان کا سٹانس سمجھ ہے۔ مثلا کچھ ججز کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وکیل سے زیادہ مدعی بنے ہوئے ہیں، جج سے زیادہ مدعی بنے ہوئے ہیں، وہ خود ہی دلائل دے رہے ہیں، ان کے ریمارکس کم ہیں اور دلائل زیادہ ہیں۔ وہ اپنے اللہ کی طرف اشارہ آپ کا؟ میں تو کسی آپ کے میں نہیں، مطلب ایک رائے ہے کہ دونوں طرف سے ایسا ہے کہ ججز ریمارکس نہیں دے رہے، دلائل دے رہے ہیں، اور ججز کو سوال، دیکھیں سماعت کے دوران جج کو سوال پوچھنے کا حق تو حاصل ہے کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے وکیل سے سوال کر سکتا ہے۔ نقطہ اٹھا رہے ہیں نا، بڑا نہیں نہیں، نقطہ نہیں اٹھانا جج کا کام ہے۔ جج کا کام یا تو کوئی کیس سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہے، اور دلائل دینا یا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دینا جج کا کام نہیں ہے۔ جج کا کام ہے جج اپنے فیصلے سے بولتا ہے۔ آپ کے مطابق انٹرپشن ہوئی آج کا؟ جج دیکھیں، آپ کا نظام انصاف کو سمجھیں، جج اپنے فیصلے سے بولتا ہے، جج اپنی زبان سے نہیں بولتا۔ جو ججز زبان سے بولنے لگتے ہیں پھر ان کے فیصلے کمزور ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں ججز کو ریمارکس دینے کا شوق پڑ گیا ہے اور ہم ججز کے فیصلے کم اور ان کے ریمارکس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس نے پورے نظام عدل کو پولیوٹ کر دیا۔ ہمیں ججز کی سیاسی وفاداریاں سمجھ آنے لگ گئی ہیں۔ اب ہم ججز کے ریمارکس سے ان کی سیاسی سوچ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن نا، آپ کہیں گے جی فلاں جج نے یہ ریمارکس دیے، یہ اس کا جھکاؤ اس طرف ہے، فلاں جج نے یہ ریمارکس دیے، اس کا جھکاؤ اس طرف ہے۔ یہ نظام عدل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ججز نے خاموشی سے کیس سننا ہے، کوئی سوال اگر وہ وکیل سے کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کرنا ہے۔ یہ دلائل دینا، کاؤنٹر آرگومنٹ دینا یہ ججز کا کام نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مطلب ججز کیا کام کرنے لگ گئے ہیں، اپنی طرف سے وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کا، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ محمد صاحب، ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس سے سسٹم ایکسپوز ہوا ہے۔ نہیں، ایک پرسپیکٹر یہ ہے کہ نظام عدل ججز جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات اس ٹائم آئین کی تشریح کی جا رہی ہے نا۔ نہیں، آئین ان کا کام ہے، آئین کی تشریح اپنے فیصلے سے کرنا۔ آرٹیکل 17 ڈسکس ہوا آج۔ اگر انہوں نے زبان سے کرنی ہے تو سیاست کر لیں، جا کے جلسے سے خطاب کریں، پریس کانفرنس کریں، سیاسی جماعت جوائن کر لیں۔ یہ عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھ کے نہیں وہ یہ ریمارکس کام کر سکتے، یہ بات آپ سمجھیں۔ ان کا جوڈیشل مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو سماعت میں ججز نے دلائل دینے شروع کیے ہیں، ایک آرگومنٹ بلڈ کرنا شروع کیا ہے، کوئی نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ججز کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں 100 صفحوں کا فیصلہ لکھیں اپنے فیصلے عدالتوں سے غلط بھی آتے رہے ہیں۔ بھٹو کیس میں ہم نے دیکھا، سر فیصلے بلے کے کیس کے حوالے سے بھی آج ہم نے باز گشت سنی ہے عدالت میں، بلہ چھن گیا۔ سر کیوں چھن گیا؟ دیکھیں، اگر کسی کو بلہ چھننے کا غم ہے کسی جج کو، تو وہ جا کے اس کیس میں فریق بن جائے۔ اگر کسی جج کو بلہ چھننے کے کیس کا غم ہے تو وہ اس کیس کی نظر ثانی کی درخواست میں فریق بن جائے۔ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، ججز کی جو ریمارکس ہیں وہ ان کی سیاسی سوچ کے عکاس نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جوڈیشلی انہوں نے ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک خود کو نیوٹرل ثابت کرتے ہوئے مقدمہ سننا ہے اور پھر اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں
बेंच की सोच फैसले से पहले पता लग गई। सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से। देखिए, अब जस्टिस आयशा मलिक की बात है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये सवाल किया कि आपने सुन्नी तात कौंसिल का ही मंशूर क्यों पढ़ा है, बाकी जमातों का क्यों नहीं पढ़ा। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि केस ही सिर्फ सुन्नी तात कौंसिल का है तो उसी का मंशूर पढ़ना है। जब मुस्लिम लीग नून का केस आएगा तो उसका मंशूर पढ़ लेंगे, जब पीटीआई का केस आएगा उसका मंशूर पढ़ लेंगे, जब जेयूआई का। इस वक्त तो सीटें सुन्नी तात कौंसिल को देनी है या नहीं देनी है ये केस है ना, तो उन्हीं का मंशूर आएगा ना। मतलब मेरे कत्ल के मुकदमे में आप ये कहें कि आपने फलां के बाकी कत्ल के मुकदमे क्यों नहीं पेश किए, भाई मेरा कत्ल का मुकदमा चल रहा है, मेरे हकायक सामने आएंगे। मतलब लोग काउंटर आर्गूमेंट कह रहे हैं कि जो एक जस्टिस आयशा नीलम को सुन्नी ताज कौंसिल के मंशूर पे इतना एतराज क्यों है, वाई वाज शी सो सेंटिमेंटल, मतलब लोग सवाल कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन इंटरप्ट भी कर रहे थे वाई शी सो मिसबिहेविंग विद जस्टिस आयशा मलिक। क्यों, मतलब इससे इसीलिए मतलब जजिस, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समात है जजिस को आपस में बैठ के अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय करना चाहिए। आपके आपस के जो भी इख्तलाफात हों, सोच का इख्तलाफ है, राय का इख्तलाफ है, जुडिशल फैसलों का इख्तलाफ है, आप अपने गंदे कपड़े बीच चौराहे में मत धोएं कि हमें ये लगे कि फलां की चीफ से लड़ाई है, फलां उस ग्रुप में है, फलां उस ग्रुप में है। ये आपकी रिमार्क्स और आपके जुडिशल कॉन्डक्ट से नहीं पता लगना चाहिए हमें। निशान से कंफ्यूज ना करें, चिरागी साहब ने आज भी कहा कि हमें कंफ्यूज ना करें निशान से, हम तरीके इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वर करें। नहीं, बात ये है कि ये केस को पूरे इलेक्शन को स्टडी करने का केस तो है ही नहीं। अब आप मेरी बात समझे ना, ये तो ऐसी है जैसे अतर मनीला साहब ने कहा कि इसी में इलेक्शन का भी सू मोटिव ले लें। भाई क्यों ले लें, जब वो जो केस आपके सामने ही नहीं है आप उसके फैक्ट्स पे क्यों बात करते हैं। मतलब इस टाइम अदालत में जंग छिड़ी हुई है, बल्ले के हवाले से जो एतराजात है कुछ जजेस ये उठा रहे हैं, निशान ना छिनता तो हालात और नौबत ना चिंता। अगर इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पे करा देते तो ना चिंता। यही मेरी बात समझे, बिल्कुल। अगर उन्होंने कानून, ये बताऊं क्या चक्कर है, एक आदमी ने कत्ल किया है, आप कहते हैं अगर इसको फांसी ना देते ना तो इसके बच्चे यतीम ना होते। एक मिनट, बड़ा सिंपल है। आप कहते हैं अगर ये कत्ल, अगर आप इस कातिल को फांसी ना देते तो इसके बच्चे यतीम ना होते। भाई वो कत्ल ना करता तो बच्चे यतीम ना होते। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पे करा लेते तो पार्टी यतीम ना होती। आप मेरी बात समझे, आइन जो कहता है। नहीं, आप मेरी बात समझे, सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया फिर भी आपको खुली इजाजत है। क्यों, आप कानून और आइन के लाडले। कुछ जजेस की नज़र में वो बड़े आइन के लाडले हैं। अगर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं भी कराया तो उन्हें निशान दे देना चाहिए था। कुछ जजेस की राय में नहीं इतने लाडले कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया तो क्यों निशान दे दें। जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि आप आइन की बार बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप किसी पार्टी को इलेक्शन के अमल से बाहर नहीं कर सकते, चाहे वो इसका जवाब दें। नहीं, चाहे वो गैर कानूनी काम करे, गैर आइनी काम करे, मुल्क का आइन तोड़ दे, कानून तोड़ दे, आप उसको कल टीटीपी को दे। मतलब हर सियासी जमात के लिए, फिर आपने सियासी जमातों के लिए कवानीन क्यों बनाए हैं, आप उन्हें कानून से मुबर्रा करार देते। तमाम सियासी जमातों के लिए कानून एक जैसे, बिल्कुल एक जैसा है। जो ये ऐसी बात नहीं है कि एक चोर पकड़ा जाए तो ओके पूरे मुल्क में चोरी चल रही है मुझे सजा ना दें, पहले बाकियों को दे दें फिर मुझे सजा देते ना। भाई आपका मुकदमा जेर समात है, आपने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन टाइम पे नहीं कराया, आपको 1 साल की मोहलत दी, आपने नहीं कराया, आपने एक कानून तोड़ा। आप इस मुल्क में कानून की सरबुलंदी की आवाज उठाते हैं और कानून तोड़ते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जजेस की राय में एक सियासी जमात अगर कानून तोड़ दे तो भी उसको खुली इजाजत होनी चाहिए, कोई दूसरों की राय में वो कानून तोड़े तो उसे सजा होनी चाहिए। इतनी बहसी हो रही है ना। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन इस चीज की भी है कि आपने बल्ला छीन लिया, ठीक है, उसके बाद आजाद उम्मीदवार क्यों डिक्लेयर किया गया, वो एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड थे। उनका ख्याल है बगैर निशान के भी आदमी पार्टी। जस्टिस आयशा मलिक ने भी सवाल उठाया। देखें, सियासी जमात की पहचान उसका निशान है जी, ठीक है ना। अगर निशान नहीं रहा तो सियासी जमात कैसे रही। अब कुछ जजेस का ये ख्याल है कि आज़ाद को भी हम पीटीआई के उम्मीदवार ही डिक्लेयर करते हैं। कुछ जजेस की ये राय है कि अगर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है तो भी हम उन पर पीटीआई का मोहर और ठप्पा लगा दें, जो आइन और कानून पता नहीं इजाज़त देता है नहीं देता। कुछ जजेस की राय में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ जजेस की राय में ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, आज क्या हो रहा है, आज ये कह रहे हैं कि जी फलां जज पीटीआई के हक में है, फलां जज पीटीआई के खिलाफ। जजिस की ये डिवीजन पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए अच्छी नहीं है। ये तो कब से है? नहीं, होनी नहीं चाहिए। ये आपने कहा कब से है, ये गलत सवाल है। ये शायद
یہ ہونی نہیں چاہیے، یہ صحیح سوال ہے۔ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے، آئیڈیل نہیں، کریکٹ سچویشن کہ ججز کو غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہونا ہے۔ تو کچھ ججز لڑ رہے ہیں نا، اس حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ حق اور سچ کی لڑائی نہیں لڑ رہے، ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کا کام نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی لڑائی لڑنا، ان کا کام نہیں ہے۔ ان کو نے یہ کام کرنا ہے، وہ سیاست کریں، پبلک میں آئیں، ووٹ لیں، الیکشن لڑیں، وزیر اعظم بن کے کریں، لیکن جج بن کے نہیں کر سکتے، جج بن کے نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھیں، جیسے جو کام، جس کام کے ان کو پیسے مل رہے ہیں ٹیکس پیئرز کے، انصاف کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، سیاست کرنے کے میرا مطلب ہے نہیں مل رہے ہیں، ان کو سیاسی جماعت کی حمایت کرنے کے پیسے نہیں مل رہے ہیں، ان کو کسی سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے پیسے نہیں مل رہے ہیں، ان کو انصاف کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، اس انصاف کے نتیجے میں کچھ بھی ہو جائے they should not bother about it۔ تو میرے خیال میں جو یہ ریمارکس والا سلسلہ ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور سوچنا، یہ ساری سماعت نے انہیں خود سننی چاہیے اور سن کر یہ سوچنا چاہیے کہ نظام ایکسپوز نہیں ہو رہا، ججز ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ وہ عوام کے کمنٹس میرے خیال سے سوشل میڈیا پر سن لیتے ہیں۔ ججز، عوام کے کیا کامنٹس ہیں؟ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ ان کی واہ کر رہے ہیں، جو ان کے حامی ہیں وہ ان کی واہ کر رہے ہیں۔ آپ میری بات سنیں، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل کیمپس جوائن کر لیں، آپ کو ایک خاص پولیٹیکل کیمپ کا جج سمجھا جائے۔ آپ کی رائے ہے کہ واقعی میں کچھ ججز ایسا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہو رہا ہے، میرے خیال میں ججز ججز کو اتنا ووکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کی کوئی سوچ تھی وہ اپنے فیصلے میں ضرور لکھتے، لیکن جس طرح وہ وکلا سے الجھ رہے ہیں، جس طرح آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا قاضی صاحب کا یہ لائیو سٹریمنگ والا جو معاملہ ہے سماعت کا، یہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ کھڑا کر رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا کوئی پرسنل ایشو ہے؟ ججز کچھ زیادہ ووکل ہو گئے ججز ایکسپوز ہو رہے ہیں، قوم کے سامنے ہو رہے ہیں، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کا کیا نقصان ہے؟ بلکہ جو کام بند عدالتوں میں ہوتا تھا ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا، آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ججز کی سیاسی سوچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خیال بینچز کا رونا روتے تھے، ہم اور بینچز کا رونا روتے تھے، ہم یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم کا رونا روتے تھے، 2018 میں جو فیصلہ ہے ہم ان کا رونا روتے تھے۔ آج قوم دیکھ رہی ہے، آج فیصلہ کر رہی ہے۔ آج جسٹس عائشہ کے ان کامنٹس پہ سوشل میڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو ایک جماعت کے منشور سے اتنا پرابلم کیوں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے تو اب لڑکیوں پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو